السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکعوا مع الراکعین. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی. روزوں کے فضائل کے اوپر، روزوں کے فوائد کے اوپر، روزوں کے اجر و ثواب کے اوپر آپ پہلے گفتگو سن چکے ہیں. آج میں چاہوں گا کہ نماز کے بارے میں گفتگو ہو جائے، کیونکہ نماز کے بغیر روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اسلام میں توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا درجہ رکھتی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان ارکان میں سے توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بلڈنگ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرمایا پہلی چیز جس کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے. اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. باقی جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ ناحق ہوتی ہے اور وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا. اور 5ویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ تعلیمات دیں، کچھ باتیں انہیں سمجھائیں. وہ باتیں نقل کرتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب کہ معاذ تمہیں جس علاقے میں بھیج رہا ہوں، جس قوم کی طرف میں بھیج رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کسی زمانے میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، ایسے لوگ ہیں جن کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور نبی بھیجے تھے. فادعوہم فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. تو سب سے پہلے جو بات تم نے ان کے سامنے رکھنی ہے، سب سے پہلی وہ بات جس کی تم نے انہیں دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی. میرے بھائی یہ بات دھیان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. اسلام میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ توحید و رسالت. آج کئی جماعتیں، کئی گروہ، کئی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے یا روزے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی،
سب سے پہلے توحید و رسالت ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر نہیں ہے، توحید کے اقرار نہیں کرتا، اس کے اچھے کام اس کے لیے مفید نہیں ہوں گے، اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کے روزے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اس کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دفاع کرتے رہے، قدم بقدم آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ دشمنوں نے جب کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ابو طالب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ابو طالب کو جہنم میں جانے سے بچا نہ سکا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، جس میں آتا ہے کہ جب ابو طالب فوت ہونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ جلدی سے اپنے چچا کے پاس آئے، کہا چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ دیں، آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ اس بات کی گواہی دے دیں، اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جب یہ گواہی آپ دے دیں گے، یہ اعتراف کر لیں گے، میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی سفارش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ابو طالب کے پاس مکہ کے نامی گرامی سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کفر کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب سے، ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ہم نے تمہارے باپ عبد المطلب کے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس کے اوپر ہم گامزن ہیں، اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور تم موت سے ڈرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ میرے بھائیو، تعصب، باپ دادا کا تعصب بہت خطرناک چیز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اپنے چچا کو دی تو شاید وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، یہاں پہ ابو طالب نے پلٹا کھایا اور کہا میں فوت ہو رہا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر۔ میرے بھائیو، آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک وہ دین ہے جو آپ نے اپنے باپ سے سیکھا، اپنے دادا سے سیکھا، اپنے چچا سے سیکھا، اپنے ماموں سے سیکھا، اور ایک وہ دین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ آپ وہی دین لے کے جوان ہو گئے جو بچپن میں سیکھا تھا، ابھی تک آپ نے تحقیق نہیں کی کہ جو نماز میں نے سیکھی تھی کیا یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے؟ جو میں سجدہ کرتا ہوں، جو میں رکوع کرتا ہوں، جو میں وضو کرتا ہوں، کیا یہ ان احادیث کے مطابق ہے جو صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں؟ یا یہ اس لیے طریقہ ٹھیک ہے، یہ نماز کا طریقہ اس لیے درست ہے، یہ وضو کا طریقہ اس لیے درست ہے کہ یہ مجھے میرے ابا نے سکھایا تھا؟ کس کے ابا معیار ہیں؟ آپ کے ابا، ان کے ابا، میرے ابا، ان کے ابا، کس کے ابا معیار ہیں؟ یا ہر آدمی یہ نعرہ لگائے کہ جو میرے ابا نے سکھایا وہی ٹھیک ہے، میرا ابا غلطی کے اوپر نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیو، اگر یہ معیار ہے تو یہ معیار تو اہل مکہ کا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہے، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ نہیں میرے بھائی، اب آپ جوان ہو چکے ہیں، اب آپ پڑھ لکھ چکے ہیں، اب آپ کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھولیں، بخاری شریف میں وہ احادیث نکالیں جن میں صحابہ کرام نے آپ کی نماز کا طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں اور قرآن و حدیث سے دین کی معلومات لیں اور اپنے ان معلومات کا جائزہ لیں جو پہلے سے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، توحید کا اعلان کرنا چاہتے تھے، توحید کا اعتراف کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ابو طالب
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اب دین کس کا ٹھیک تھا؟ ابو طالب کے باپ کا یا ابو طالب کے بھتیجے کا؟ کون سا دین ٹھیک تھا؟ ابو طالب کے بھتیجے کا دین ٹھیک تھا، ابو طالب کے باپ کا دین ٹھیک نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے چچا کو معاف کر دے۔ آسمان سے وحی نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جی ہاں میرے بھائی، اسی قرآن میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اسی قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں، ان کو ذرا دھیان سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے شیان شان نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ مشرک ان کا رشتہ دار ہو۔ میرے بھائیو، مشرک کے لیے شفاعت قبول ہونا بات کی بات ہے، شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشرک کے لیے جو دعائے مغفرت کی جائے اس کا قبول ہونا بات کی بات ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو طالب اہل مکہ کے دین کے اوپر تھے، اور اہل مکہ بیت اللہ کے متولی تھے، اہل مکہ حج کیا کرتے تھے، اہل مکہ عمرہ کیا کرتے تھے، اہل مکہ مینا میں جایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ابو طالب تو ان سب سے منفرد تھے، ان سب سے ممتاز تھے۔ ابو طالب تو قدم بے قدم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ دفاع، کیا یہ کوششیں، کیا یہ محبت بھتیجے سے ان کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے، اور پھر رسالت کا ہے، اس کے بعد اگلا مرتبہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلی دعوت جو تم نے پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ توحید و رسالت کی دعوت۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، اگر وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، پھر تم نے انہیں کہنا ہے فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر تم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر توحید و رسالت کی بات مان لیں تب تم نے ان کو نماز کی دعوت دینی ہے، اگر وہ توحید و رسالت کی بات نہ مانیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں میرے بھائیوں، وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی قبروں کو پوج رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی قبر والوں سے بیٹے مانگ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی قبروں کے سامنے رکوع و سجود کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی قبر والوں کے نام پہ منتیں مانتے ہیں، ان کے نام پہ نذر و نیاز دیتے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں نماز کی، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں روزوں کی۔ نہیں میرے بھائی، قبر پرستی سے پہلے انہیں بچائیے، پہلے انہیں شرک سے بچائیے، پہلے انہیں توحید کی دعوت دیجئے، پہلے انہیں رسالت کی دعوت دیجئے، نماز کا نمبر بعد میں ہے۔ آپ اس کو نماز پہ لگا لیں، وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، اشراق پڑھتا رہے، چاش کی نماز پڑھتا رہے، سنتے پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اس کو کیا فائدہ اس محنت کا جب تک کہ توحید نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، اس معاملے میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے محلے دار، میرے اور آپ کے پڑوسی جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، میرا اور آپ کا فرض ہے انہیں اس جرم سے بچانا، اس گناہ سے بچانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ سے کیا کہا؟ اگر توحید و رسالت کا وہ اقرار کر لیں تب ان کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔
اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں. اب کون سی بات؟ نماز کی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر 5 وقت نماز پڑھنے کی بات وہ مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تب ان کو یہ بتانا ہے، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. تب تم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب کی ہے، یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقراء کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، فرمایا پھر تم معاذ یہ یاد رکھو، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کے اچھے اچھے مہنگے مہنگے مال سے بچنا. ایسا نہ ہو کہ تم کوشش کرو زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال لوں، زکوٰۃ میں سب سے اچھا جانور لوں، زکوٰۃ میں سب سے اچھی فصل اور کھیتی لوں. نہیں، درمیانہ مال لینا ہے، نہ گٹیا نہ بہت عمدہ. اور پھر جناب معاذ سے کہا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا. مظلوم کی بددعا سے بچنا کیا مطلب؟ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے اور اس نے بددعا دے دی تو یاد رکھنا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھی اوپر جاتی ہے. مظلوم کی بددعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. مظلوم کی بددعا سیدھا آسمانوں کی جانب جاتی ہے، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. بہرحال میرے بھائی، میرے یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے معاذ سے کہ اگر وہ 5 وقت نماز پڑھنے کی بات مان لیں تب ان سے زکوٰۃ کی بات کرنی ہے. توحید و رسالت کی بات مان لیں تب نماز کی بات کرنی ہے، نماز کی بات مان لیں تب زکوٰۃ کی بات کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید و رسالت کے بغیر اور نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار تاکید کی ہے، بار بار نماز پڑھنے کے بارے میں کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نماز کے احکام سے بھری پڑی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا کفر کی طرف منسوب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مسلمان کے مابین اور کفر و شرک کے مابین جو دیوار ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جب تک انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ اسلام میں ہے، وہ ایمان میں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. اور جو نماز ترک کر دے، نماز نہ پڑھے، فرمایا وہ دیوار گر جاتی ہے جو اسلام اور کفر کے مابین قائم ہے، پھر وہ اسلام کے بجائے کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں. منافق کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مدینہ میں آباد تھے، وہ اندر سے کافر تھے، مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے. جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے، چاہے وہ اندر سے منافق ہیں، اندر سے جو بھی ہیں، لیکن جب کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز جب تک پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے، ان سے نہیں لڑیں گے، ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کے اوپر تلوار نہیں چلائیں گے. فرمایا جس نے نماز ترک کر دی اس کا کفر ننگا ہو گیا، اس کا معاملہ واضح ہو گیا، پردہ اٹھ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، اب اس سے ہم لڑیں گے، اس کے اوپر تلوار چلائیں گے، اس سے جہاد ہوگا. میرے بھائی
نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ جو کہ مشہور و معروف تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ میرے بھائی، آپ آج عمرے کے لیے آئے ہیں، کل کو آپ حج کے لیے آئیں گے، اور اس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، ان سے زیادہ اہم توحید و رسالت ہے، ان سے زیادہ اہم نماز ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ تابعی کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں شمار کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی روزے چھوڑتا، اس کو وہ مجرم سمجھتے تھے، اس کو کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھتے تھے، اس کو فاسق و فاجر سمجھتے تھے، لیکن اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے اوپر حج واجب ہوتا، وہ حج نہ کرتا، اس کو فاسق و فاجر سمجھتے، اس کو مجرم سمجھتے، اسے گنہگار سمجھتے، لیکن اسے وہ کافر نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا، اسے وہ مجرم ضرور گردانتے، اسے وہ بری نگاہوں سے ضرور دیکھتے، لیکن اسے وہ کافر نہیں کہتے تھے۔ لیکن جب نماز کی باری آتی، نماز کے ترک کرنے والے کو صحابہ کرام کافر سمجھتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ابو درداء کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائی، اور ہم نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، ان حدیث کو دیکھیں، ان آیات کی طرف دیکھیں۔ میرے بھائی، نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اسلام کا وہ ستون ہے، جو قائم نہ رہے، گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اصل چیز ہے اور اس کا ستون جو ہے نماز ہے، اور اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ میرے بھائی، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حریث بن قبیصہ سے، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس شہر میں کوئی اچھا ساتھی دینا، کوئی نیک دوست دینا، کوئی اچھا ہم نشین دینا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں اچھے دوست کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ بزرگ تابعی اللہ سے اچھا دوست مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے میرا دوست کیسا ہے۔ آپ کا دوست آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، جیسا دین اس کا ہوگا ویسے آپ کا دین بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بھی کسی دوست کا انتخاب کریں، آپ کا دوست توحید والا ہو، آپ کا دوست اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، آپ کا دوست نمازی ہو، روزے دار ہو۔ ہر ایک کو دوست بنا لینا میرے بھائیو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کو آپ اس لیے اپنا ساتھی بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر اثر انداز ہوں، اس کو تبلیغ کریں، اس کو دعوت دیں، اس کو مسجد میں لے کر آئیں، اس کو توحید سکھائیں، پھر کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر آپ ویسے دوست بنانا چاہتے ہیں کس کو بنائیں؟ نیک آدمی کو. تو یہ حریث بن قبیصہ مدینہ میں آئے ہیں اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست دینا، کوئی اچھا ساتھی دینا، کوئی اچھا ہم نشین دینا. کہتے ہیں پھر مجھے موقع ملا جناب ابو ہریرہ کے پاس بیٹھنے کا. ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عام صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں جو دین کے بہت بڑے عالم ہیں، دین کے بہت بڑے فقیہ ہیں. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کس نے نقل کی ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حریث بن قبیصہ کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دعا قبول ہوئی. کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا. میں نے جناب ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی اچھا ہم نشین دینا. ابو ہریرہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. میرے بھائی دوست بنائیں اچھے دوست، اور ان سے دینی معلومات لیں. ان سے کہیں ہمیں نماز کا طریقہ سکھاؤ، ہمیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بتاؤ جو صحیح ہو. دیکھیں حریث بن قبیصہ جناب ابو ہریرہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ حدیث سنائیے جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹے قصے نہیں، ضعیف روایات نہیں، من گڑت روایات نہیں جسے جھوٹ بول کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو. انہیں تو بیان کرنا جرم ہے، انہیں تو سننا جرم ہے. تو جناب ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس حدیث کے ذریعے فائدہ دے، میں اس کے اوپر عمل کر سکوں، مجھے فائدہ ہو. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تب یہ حدیث بیان کی جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاة، کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جس چیز کا حساب کتاب ہوگا فرمایا وہ نماز ہوگی. فرمایا فإن صلحت فقد صلح ونجح، اگر نماز کے معاملے میں ٹھیک نکلا، نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا، نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، فرمایا پھر وہ آدمی کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ سرخرو ہو گیا. اور فرمایا جو نماز کے معاملے میں پھنس گیا، نماز میں پاس نہ ہو سکا، وہ آگے پاس نہیں ہو سکے گا، وہ ناکام و نامراد ٹھہرا. میرے بھائیوں، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں غور کریں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اذان سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ایک اور نماز پڑھنی پڑے گی، اب دکان بند کرنا ہوگی، اب ٹیلی ویژن بند کرنا ہوگا، اب نیٹ بند کرنا ہوگا، اب اس مجلس سے اٹھنا ہوگا، اب ہم گپے لگا رہے تھے، بڑی اچھی محفل لگی ہوئی تھی، اس کو روکنا پڑے گا، پریشان ہو جاتا ہے. ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے جو آپ خوش دلی سے نہ پڑھیں. اللہ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں جو نماز انسان کے دل کی ٹھنڈک ہو، جس سے انسان کو سکون ملے، جس سے انسان کو خوشی ہو. میرے بھائیوں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب مولوی صاحب آئیں، نماز کھڑی ہو، جان چھوٹے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں کہ نماز میں دھیان رہتا ہے کب 4 رکعتیں ختم ہو ہم باغ کے گھر میں جائیں، دکان پہ جائیں، ٹیلی ویژن کھولیں، نیٹ کھولیں، دوستوں کی محفل دوبارہ لگے، بیگم کے پاس بیٹھیں، بچوں کے پاس بیٹھیں. نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دھیان بیگم کی طرف ہے، بچوں کی طرف ہے، دکان کی طرف ہے، دوستوں کی طرف ہے. میرے بھائی ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ جناب انس کہتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
کہ لوگوں یہ عورتیں مجھے بڑی محبوب ہیں. کیا مطلب میرے بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے کے لوگ عورتوں سے نفرت کرتے تھے, عورتوں کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے, عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا کرتے تھے, عورتوں کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت بحال کی, عورتوں کا وقار بحال کیا اور فرمایا عورتیں مجھے بہت محبوب ہیں اور خوشبو بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میرے بھائیوں اس حدیث سے معلوم ہوا خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے, آپ کو بہت پسند تھی, اس لیے ہمیں بھی خوشبو استعمال کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے ٹھنڈک ملتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے کس چیز میں؟ نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کہاں ملتا تھا میرے بھائیوں؟ نماز میں. آج لوگ سکون کی تلاش میں ہیں, لوگ بے چین ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, غمگین اور پریشان رہتے ہیں, دکھوں میں گرے ہوئے ہیں, سکون چاہتے ہیں. سکون کس چیز میں ملتا ہے؟ ایک چیز اللہ کے رسول نے یہاں بتا دی ہے, فرمایا سکون نماز میں ملتا ہے. محمد ابن حنفیہ جو کہ جناب علی کے بیٹے ہیں, حسن و حسین کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابا اپنے ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے, وہاں پہنچے, وہاں پہ بیٹھے تو وہ مریض کہنے لگا اپنے گھر کے کسی فرد سے کہ ائتونی بوضوء, کہ وضو کا پانی لے کے آؤ تاکہ میں وضو کروں, نماز پڑھوں, مجھے سکون ملے, مجھے راحت ملے. سب بیٹھے ہوئے حیران ہوئے لوگ, یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ مریض ہیں, بیمار ہیں, تو یہ جب نماز پڑھیں گے تو کیا انہیں سکون ملے گا؟ نماز کے لیے وضو کریں گے, حرکت کرنا پڑے گی, پھر نماز پڑھیں گے, اس میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا, تو سکون کہاں ملے گا؟ یہ بات سن کے سب حیران ہوئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں, میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, قم یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها, بلال اٹھو, نماز قائم کرو, نماز کی اقامت کہو, تکبیر کہو, تاکہ ہمیں سکون ملے, ہمیں راحت ملے. تو میرے بھائیوں, اگر دل زندہ ہو تو سکون کہاں ملتا ہے؟ نماز میں ملتا ہے. دل زندہ ہو, راحت کہاں ملتی ہے؟ نماز میں ملتی ہے. آپ پریشان ہیں, آپ دکھی ہیں, آپ بے چین ہیں, سکون آپ کو کہاں ملے گا؟ نماز میں ملے گا. جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے, آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوتی, کوئی خطرناک معاملہ ہوتا, آپ پناہ کہاں لیتے؟ فرمایا آپ نماز میں پناہ لیتے. میرے بھائی, اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, چین چاہتے ہیں تو نماز میں پناہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے, اللہ سے سرگوشیاں کیجئے, نماز میں اللہ کا ذکر کیجئے, نماز میں اللہ کا کلام پڑھیے. رب العالمین آپ کو سکون بخشے گا, رب العالمین آپ کو اطمینان کی نعمت سے نوازے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نماز میرے دل کا سکون ہے, نماز میں مجھے ٹھنڈک ملتی ہے. اور میرے بھائیوں, نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کی ترغیب دیتے رہے. شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں کہتے رہے. کہیں پہ آپ صحابہ کرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ, اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے, کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول, جو 5 مرتبہ ایک دن میں غسل کرے گا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل کیسے رہے گا؟ فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے جو 5 ٹائم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکتا ہے, 5 ٹائم رکوع و سجود کرتا ہے, 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہے. فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے بھائی جب آپ بیمار تھے، وہ بیماری جس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے، جس بیماری کے بعد آپ فوت ہو گئے، اس بیماری میں بھی آپ کو بار بار فکر تھی، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ کے پاس آئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں اس مرض کے بارے میں جس مرض میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو ام المؤمنین عائشہ بیان کرنے لگیں کہ آپ اس مرض میں بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن آپ بے ہوش ہوئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، لوگ اسی مسجد نبوی میں آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، لوگوں کی نگاہیں آپ کے گھر کے دروازے پہ تھیں کہ کب پردہ اٹھے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور ہمیں آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہو۔ دوسری طرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کہ آپ جب ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں جناب عائشہ سے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہے میری فلاں بیگم کا کیا حال ہے، میرے فلاں داماد کا کیا حال ہے، میری فلاں بیٹی کا کیا حال ہے، کیا سوال کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میرے بھائی بیمار میں اور آپ بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، پریشانیوں سے نکلنے کے بعد ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے تو کس چیز کی؟ نماز کی۔ آپ پوچھ رہے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں اللہ کے رسول، لوگ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے لیے پانی رکھو تاکہ میں غسل کروں، آپ کے لیے ایک ٹب میں پانی رکھا جاتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، غسل کر کے اٹھتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ بے ہوش رہتے ہیں، اور میرے بھائیو جب ہوش آتا ہے تو پھر وہی سوال کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میرے بھائیو اپنی ترجیحات کا تعین کریں، کیا ہماری ترجیح پہلے نمبر پہ دین ہونا چاہیے یا دنیا ہونی چاہیے؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کو پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہیں سے عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، اور آپ مختار کل ہوتے تو کبھی بیمار نہ ہوتے، بے ہوش نہ ہوتے، اور اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو لوگوں سے یہ سوال نہ کرتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں۔ عالم الغیب کو تو خود پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، وہ عالم الغیب کیسے ہوگا جو خود بے ہوش ہو جائے؟ وہ عالم الغیب کیسے ہوگا جس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری بار پانی رکھا گیا، آپ نے پھر غسل کیا، پھر اٹھے اور پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تیسری بار بے ہوش ہوئے ہیں، ہوش آتی ہے، پہلا سوال وہی کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لیے پانی رکھوایا، پانی رکھا گیا، آپ بیٹھے، آپ نے پھر غسل کیا، پھر بے ہوش کی طاری ہو گئی، چوتھی بار بے ہوش ہوئے ہیں، اور اس بار جب ہوش آیا پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جان لیا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں مسجد میں جاؤں اور لوگوں کو نماز پڑھاؤں، تو آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میرے بھائیو اگر آپ دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوتے، اگر آپ مشکل کشا ہوتے، اگر آپ مختار کل ہوتے تو خود اتنے عاجز اور بے بس نہ ہوتے۔
قاصد آیا، اس نے آ کے جناب صدیق سے کہا، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جناب صدیق بڑے نرم دل کے مالک تھے، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اس لیے عمر فاروق سے کہنے لگے، عمر تم نماز پڑھاؤ۔ عمر فاروق نے کہا، انت احق الناس بذلک، کہ ان تمام لوگوں میں اگر کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو تو وہ حق تمہیں پہنچتا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ چنانچہ جناب صدیق آگے بڑھے، نماز پڑھائی، اور اسی طرح کئی نمازیں گزر گئیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس گھر سے نکلتے اور اس مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے۔ میرے بھائیوں، کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ زیادہ فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن آپ مریض اس قدر ہیں، آپ میں طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، یہ نمازیں گھر میں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور پھر ایک دن جب جناب صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کچھ ہلکا محسوس کیا، اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک سائڈ سے سہارا دیا آپ کے چچا عباس نے، دوسری سائڈ سے سہارا دیا آپ کے چچا کے بیٹے اور داماد جناب علی رضی اللہ عنہ نے۔ دونوں کے سہارے پہ آپ مسجد جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ تو دوسروں کے سہاروں کے محتاج تھے، یہاں دو آدمیوں کا سہارا لیا ہوا ہے اور سہارا لے کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ پھر کوئی اللہ کے رسول سے مانگے، پھر کوئی اللہ کے رسول کو مشکل کشا سمجھے، پھر کوئی آپ کو حاجت روا سمجھے، پھر کوئی آپ کو مختار کل کہے، پھر کوئی آپ کو رب کے برابر رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی مرضی ہے۔ دو آدمیوں کے سہارے سے آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ جب جناب صدیق نے محسوس کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا جا رہا ہے، وہ آپ کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ جناب صدیق اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سہارا دینے والوں سے کہا، مجھے صدیق کے ایک سائڈ پہ بٹھا دو۔ آپ کو بٹھا دیا گیا، آپ بیٹھ کے نماز پڑھانے لگے۔ آپ امام تھے جناب صدیق کے اور جناب صدیق امام تھے دوسرے لوگوں کے۔ اس حالت میں میرے بھائیوں نماز پڑھی گئی۔ اب بتائیے کیا نماز معاف ہے؟ میرے بھائیوں، اندازہ کریں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس حالت میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں، جب آپ کی روح نکل رہی تھی، جب آپ کی سانس اٹکی ہوئی تھی، تو ام سلمہ فرماتی ہیں، جناب علی کہتے ہیں، جناب انس کہتے ہیں، یہ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، آپ کہہ رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کے اوپر پابندی کرنا، لوگوں نماز سے غافل نہ ہونا، لوگوں نماز توجہ سے پڑھتے رہنا، لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جب آخری سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں، انسان اس وقت بڑی مشکل سے بات کرتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ شاید یہ عام آدمی کا معاملہ ہے، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ جب آپ کے آخری لمحات تھے، آپ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، پانی آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، پانی میں آپ ہاتھ ڈالتے، پھر گیلا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے اور پھر ساتھ ساتھ کہتے، موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔
اور جب جناب فاطمہ نے آپ کا یہ منظر دیکھ کے کہا کہ ہائے میرے ابا کی سختی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی سختی نہیں آئے گی۔ میرے بھائی، ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان سختیوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے؟ الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ میرے بھائی، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہم نہیں پوچھتے، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں ہم نہیں پوچھتے، کرکٹ کھیلتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے، ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے، گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے، شادی کے پروگرام میں بیٹھے رہتے ہم نماز کے لیے ان کو نہیں اٹھاتے، اور جب ہماری آخری سانس نکلتی ہے تب بھی ہمیں فکر ہوتی ہے اس مکان کی، یہ مکان وہ لے لے، وہ مکان یہ بیٹا لے لے، یہ زمین اس کو دے دینا، وہ زمین اس کو دے دینا، میری داڑھی مونڈ دو، میرا وہ کر دو، میرا یہ کر دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تاکید کر رہے ہیں امت کو، کس چیز کی؟ نماز کی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اتنی فکر اپنی اولاد کے بارے میں مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اپنی بیگم کی نماز کے بارے میں یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ ہماری آخری سانس نکلے تو ہمارے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے کہ بیٹا توحید کے اوپر رہنا، بیگم توحید کے اوپر رہنا، بیٹا نماز پڑھتے رہنا، بیگم نماز پڑھتے رہنا۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خنجر مارے گئے، اسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، کسی مجوسی نے، کسی ایرانی نے خنجر مارے، اور جناب عمر فاروق میں اتنی ہمت نہ رہی کہ خود نماز پڑھائیں، لیکن نماز کی فکر ضرور تھی۔ انہوں نے فوری طور پہ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کیا اور ان سے کہا نماز مکمل کرو۔ اور جب ان کو بعد میں گھر میں لے جایا گیا، انہیں ہوش آئی تو سب سے پہلے انہوں نے نماز کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میرے بھائیوں، جب جناب عمر فاروق کا یہ حال تھا کہ حکیم مایوس ہو چکے تھے، پیٹ کے زخم بند نہیں ہو رہے تھے، خون نکل رہا تھا، نبیذ دیا گیا، باہر نکل گیا، دودھ پلایا گیا، باہر نکل گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، ان حالات میں بھی جناب عمر فاروق خون نکل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اور میں اور آپ فلم کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، ڈرامے کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، دوستوں کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، نماز گزر جاتی ہے، بیگم کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، دکان اور کاروبار کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے افسر کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، ملازمت کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں، نماز کو فوقیت نہیں دیتے ان تمام معاملات کے اوپر۔ میرے بھائی، ہم تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، پھر ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ جب ہم ایسے اللہ نہ کرے مریض ہوں گے، کبھی زخمی ہو گیا، تو پھر نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی، نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ مسافر ہیں، شریعت کہتی ہے 2 رکعتیں پڑھ لو، قصر کر لو، لیکن نماز پڑھنا پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، مٹی سے تیمم کر لو، نماز پڑھنا پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں جی میرے اوپر غسل واجب ہے، میں جنابت کی وجہ سے ناپاک ہوں، احتلام کی وجہ سے ناپاک ہوں، شریعت کہتی ہے آپ ناپاک ہیں، غسل کریں۔ آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، نماز پڑھنا پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں میں مریض ہوں، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ آپ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لو۔ آپ کہتے ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، اشاروں سے پڑھ لو، نماز پڑھو۔ نماز نہ کسی مرد کو معاف، نہ کسی عورت کو معاف، نہ کسی بوڑھے کو معاف، نہ کسی جوان کو معاف، حتیٰ کہ وہ بچے جو 7 سال کے ہیں ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ 7 سال کا ہو گیا ہے، آپ اسے نماز کی تلقین کر رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو ٹافی دے کر جا رہے ہیں، کبھی لالچ دے کر جا رہے ہیں، کبھی آپ اسے سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا 8 سال کا ہے، ترغیب جاری ہے، تلقین جاری ہے، 9 سال کا ہے، وصیت نماز کی تلقین نماز کی جاری ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا، اسے تلقین کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سالوں سے آپ سمجھا رہے ہیں، اب فرمایا سمجھانے کی باری ختم، اب ڈنڈا چلے گا، اب اس کی پٹائی کرو، کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی پٹائی کرو۔ میرے بھائی، ہمارے جوان بیٹے 18 سال کے نماز نہیں پڑھتے، 20 سال کے نماز نہیں پڑھتے، اور اگر وہ کاروبار نہ کریں، ملازمت نہ کریں، ہم ان سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے، نماز نہ پڑھے، اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کچھ لوگوں کے اوپر شاید یہ حدیث گراں گزرے کہ اللہ کے رسول مارنے کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ تربیت کا حصہ ہے، انعام بھی اور مار بھی، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں نہیں مانتے، ورنہ یہی بچہ گلاس توڑ دے ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں، یہی بچہ اگر بجلی کے سوئچ کی طرف جائے ہم اس کو مارتے ہیں، کس کا نقصان ہوگا؟ یہ مر جائے گا۔ اور میرے بھائی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، وہ قبر میں عذاب اس کو جھیلنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا، وہاں کوئی فکر نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں مارتے؟ 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، پھر جب 18 سال کا ہو جاتا ہے پھر کہا جائے، پھر کہتے ہیں جی اب بڑا ہو گیا ہے، ماریں گے تو جناب وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ کہ جب 10 سال کا ہے پھر بھی سختی نہیں کرتے، 7 سال کا ہے پھر بھی نہیں سمجھاتے، 18 سال کا ہے پھر بھی بہانے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ایسا بچہ جسے آپ نے نماز کی عادت نہیں ڈالی، اس سے آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ قبر میں ہوں گے آپ کے لیے دعا کرے گا؟ جب آپ نے اسے مسجد کی راہ پہ لگایا نہیں، جب آپ نے اسے نماز کا عادی بنایا نہیں، تو آپ کو فائدہ کیسے دے گا؟ میرے بھائی، نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا۔ نماز زمین پہ فرض نہیں ہوئی، کہاں پہ فرض ہوئی؟ آسمانوں پہ فرض ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، 7ویں آسمان پہ گئے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اپنی آواز میں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے، لیکن رب العالمین کا کلام رب العالمین کی آواز میں سنا، اور وہاں پہ آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا کہ 50 نمازیں آپ نے اور آپ کی امت نے پڑھنی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 50 نمازیں زیادہ نہیں تھیں۔ کیوں زیادہ نہیں تھیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو 50 نمازیں زیادہ نہیں تھیں، لیکن رب نے مہربانی کی، پھر 40 کر دیں، پھر 30 کر دیں، پھر 20 کر دیں، پھر 10 کر دیں، پھر 5 کر دیں۔ 5 نمازیں پڑھو، فرمایا 50 کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، وہ رب العالمین جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے 23 گھنٹے ہمیں آزاد چھوڑ دیا اور کہا 1 گھنٹہ 5 نمازوں کو دے دو، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں جہنم میں کیوں پھینکا گیا، تمہارے کیا گناہ تھے، تمہارا کیا جرم تھا؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے، پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور میرے بھائی،
جو نماز نہیں پڑھتا ان کے بارے میں آپ صحابہ کرام کا فتویٰ سن چکے ہیں کہ وہ کافر ہے. صحابہ کرام کا فتویٰ کیا اس کے بارے میں کہ وہ کافر ہے. اور میرے بھائی کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جانور ذبح کرے تو اس کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ اس کا گوشت حلال نہیں ہے. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے اس کے فوت ہو جانے کے بعد. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو جائے تو اس کے نمازی بیٹے اس کی زمین کے اس کی جائیداد کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ فوت ہو جائے, اس بے نمازی کا باپ فوت ہو جائے, یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ باپ نمازی ہے وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بیگم عدالت میں جا کے اس سے علیحدگی حاصل کرے کیونکہ وہ کافر ہے اور یہ عورت نمازی ہے مسلمان ہے. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آدمی مرتد ہو چکا اور اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے کہے کہ توبہ کرو. اگر توبہ نہیں کرتا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو کافر ہونے کی بنیاد پہ, مرتد ہونے کی بنیاد پہ اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی جائے. اور میرے بھائی کچھ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے, کہتے ہیں فاسق ضرور ہے, فاجر ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن سزا جو انہوں نے ایسے آدمی کے لیے رکھی ہے وہ بھی تھوڑی نہیں ہے. امام مالک کے ماننے والے, امام شافی کے ماننے والے, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے, کافی سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے لیکن گناہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ توبہ کرو, توبہ کر لے تو ٹھیک, اگر نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ زمین پہ زندہ رہنے کا حق حاصل اس کو نہیں ہے. امام مالک کے ماننے والے, امام شافی کے ماننے والے, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کا مذہب, جن کا موقف اس مسئلے میں سب سے ہلکا ہے, وہ بھی اتنا سخت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو زمین پہ چلنے پھرنے کا حق حاصل نہیں ہے, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. اگر توبہ کر لے, نماز پڑھنے کا وعدہ کرے, نماز پڑھنی شروع کر دے تو اس کو نکال دیا جائے, ورنہ یہ جیل میں رہے حتیٰ کہ ادھر ہی فوت ہو جائے. یہ سب سے ہلکا حکم ہے میرے بھائیوں. اس سب کے باوجود آپ دیکھ لیں مسلمان کتنے کو ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, اور جب بھی کسی سے بات کرو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوگا, جی مولوی متفق ہوں تو پھر ہی ہے نا جی. تو مولوی اس مسئلے میں متفق ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی اس لیے نماز کو وہ اہمیت دیں جو شریعت نے دی ہے, نماز کو وہ اہمیت دیں جو صحابہ اکرام نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا نمازی بنائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور آخر میں پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے بھائی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, نماز کا تارک ہے, اس کے روزے کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.